أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموعات راحم المدعوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام وتحية والكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائرة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن الحسين سيد العابدين عليه السلام يا أيها الناس أوتينا ستا وفزلنا بسبع صلوات على محمد وعلى اللہ اکبر. مل کے اللہ کی عظمت کا اعلان کرے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. مل کے نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ہو گیا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. میرے نہایت واجب الاحترام صدات حسان نبی مومن کرام اور میرے نوجوان دوستوں، اس 1444 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کے لیے، اس مرکزی عشرہ محرم الحرام کے لیے جو عنوان سخن، جو موضوع قرار دیا گیا ہے وہ ہے خطبہ امام علی بن حسین امام سید سجاد علیہ السلام. امام علیہ السلام کا وہ معروف خطبہ جو آپ نے اموی بادشاہ کے دربار میں، جسے ہم دربار یزید کے نام سے جانتے ہیں، اس دربار میں امام نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا.
سن 61 ہجری اور با اعتبار روایات یکم سفر یا 2 سفر کو امام نے یہ خطبہ بھرے دربار میں ارشاد فرمایا، اور امام کا وہی خطبہ میرے اس عشرہ محرم الحرام کا موضوع ہے، اور انشاءاللہ میں اپنی ذات علم کے مطابق طالب علمانہ انداز سے امام کے خطبے کے الفاظ اور پھر اس کی تشریح آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کروں گا۔ مجھے آپ کے اذہان پہ مکمل اعتماد ہے، اور اسی اعتماد پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے اس سال اس موضوع کا انتخاب کیا، اور اس موضوع کو انتخاب کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جتنے بھی ہم عزادار ہیں جو سید الشہداء کی عزاداری کرتے ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کائنات میں جو سب سے بڑا امام حسین کا عزادار ہے وہ سید سجاد۔ جتنی بھی ہماری عزاداری کی رسمیں ہیں، جتنی بھی عزاداری کی عبادتیں ہیں، ان میں سے اکثر ہمیں امام علیہ السلام سے ملی۔ تو ہم نے نہ صرف یہ کہ امام سے عزاداری ملی، بلکہ ہمیں امام کی زبان سے وہ معارف ملے ہیں، وہ علوم ملے ہیں کہ جن کا سرچشمہ ہے اہل بیت علیہ السلام۔ تمام علوم کا سرچشمہ ائمہ علیہ السلام۔ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ کم و بیش توجہ چاہیے، تمہیدی مجلس ہے، اس میں میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام کا یہ خطبہ دربار یزید میں ہے، یزید کے سامنے ہے، بلکہ یزیدیوں کے سامنے، اور 3000 سے 4000 تک اور اس سے بھی زیادہ کی روایت ہے کہ جو لوگ اس وقت دربار میں موجود تھے، اور ان کے سامنے امام علیہ السلام نے یہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں، آپ کی توجہ چاہیے۔ امام علیہ السلام کا کم و بیش 20 سے 25 منٹ کا خطبہ ہے، جس کے میں انشاءاللہ پاکیزہ متبرک الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا مجالس میں۔ اگر امام علیہ السلام کا 25 منٹ کا خطبہ ہے، توجہ چاہیے، تو ان 25 منٹ میں سے 20 منٹ امام نے اپنے جد علی کے فضائل پڑھے۔ توجہ چاہیے، یعنی اس خطبے کے زیادہ تر جو الفاظ ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام کی شان ہیں، ان کی فضائل امام نے دربار یزید میں بیان کی، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ شام والوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا العیاذ باللہ کہ علی قذاق مدینہ میں سے ایک قذاق ہے، العیاذ باللہ نقل کفر نواشد۔ تو امام علیہ السلام نے چونکہ امیر المؤمنین کی توہین کی جاتی تھی شام میں، تو اس لیے امام نے موضوع ہی علی رکھا۔ تھوڑا سا جاگنا ہے بھائی جان، میرا ساتھ دینا۔ امام علیہ السلام نے اس دربار میں موضوع ہی علی ابن ابی طالب کی ذات کو قرار دیا، اور بڑے بڑے خطباء سالوں میں علی کو وہ نہ منوا سکے جو علی کے پوتے نے دربار میں 20 منٹ میں علی منوایا۔ یا علی، اور آپ کو زندگی تمہیدی گفتگو ہے انشاءاللہ، اتنے الفاظ آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیے گا، اور بات جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جائے گی وہ فضائل، بلکہ وہ فضائل کے سمندر آپ کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔
امام علیہ السلام کہ عموماً ہمارے ممبروں سے قبلہ توجہ سے ہمارے حضرت کے ساتھ یہ جملہ ہدیہ کروں گا. امام ایک رونے والی شخصیت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں اور امام کا تذکرہ زیادہ تر بعنوان مصائب ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا کی بات. اور یہ حقیقت ہے کہ امام علیہ السلام 35 سال تک خون کے آنسو روتے رہے، لیکن یہ بات ہمیں کبھی فراموش. امام کا رونا بھی ہدایت سے خالی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی اگر آپ یہاں سے باہر نکلیں تو اگر آپ کو کوئی شخص ہنستا ہوا ملے تو آپ اس ہنستے ہوئے شخص سے رک کر اس سے ہنسنے کا سبب نہیں پوچھیں. مولا زندگی دے جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں. اس میں ہمارا بھی رونا شامل ہے، اس میں ہمارا گریہ بھی آ جائے گا کہ جب کوئی شخص آپ کو باہر روتا ہوا ملے تو آپ اس سے ہنستا ہوا شخص ملے تو کبھی رک کر اس سے نہیں پوچھیں گے تیرے ہنسنے کا سبب کیا ہے. لیکن اگر اس کے برعکس کوئی آپ کو روتا ہوا ملے تو آپ کم از کم اتنی جرات کر کے اس سے پوچھیں گے تیرے رونے کا سبب کیا ہے. اب میں جملہ دوں، بے شک سر ہلا کے جملہ سنیے گا. اس سید نے 35 سال رو کر اپنے باپ کے قاتلوں کا بتا دیا. اور اسی لیے لوگوں کو ہمارا رونا اور ہمارا ماتم کرنا گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بھی سید سجاد کی تأسی میں ماتم کرتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کیوں ماتم کرتے ہو تو ہم پھر بتاتے ہیں کربلا میں حسین مارا گیا تھا. تو وہ پھر پوچھتا ہے کس نے مارا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر سید سجاد نہ سلامت رہے مولا سلامت رکھے. عزیزوں، ماتم کو اس لیے روکا جاتا ہے کہ ماتم صرف عبادت نہیں ہے. ماتمی کا ہاتھ جب سینے پر پڑتا ہے دشمنوں کے چہروں سے نقابیں اتر جاتی ہیں. زندگی دے مولا آپ کو سلامت رکھے، سلامت رہے مولا آپ کو زندگی دے. تو امام زین العابدین علیہ السلام کا رونا بھی حکمت سے ہدایت سے خالی نہیں تھا. امام اگرچہ بہت روئے لیکن امام منصب امامت پر فائز تھے اور اپنے امامت کے منصب پر امام نے عدالت کی اور اس منصب سے بھی امام کبھی غافل نہیں ہوئے. امام علیہ السلام اگرچہ بہت بڑے، یہ میرا پیغام ہے، میں بچوں اور نوجوانوں کو دوں گا، اس پہ توجہ کیجیے گا. جہاں امام علیہ السلام، جس طرح میرے پہلے جملے لیے گئے اس جملے کو بھی ضرور لیجیے گا، جہاں امام سید سجاد امام علی بن الحسین علیہ السلام اپنے بابا حسین کے سب سے بڑے عزادار تھے، وہیں پر امام اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار ہوئے تھے. جاگیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا. امام علیہ السلام جہاں امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے عزادار تھے، وہاں اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار تھے. کسی امام کا وہ لقب نہیں ہے جو ہمارے چوتھے امام کا ہے. ساتھ دیجیے گا میرا. امام کے بہت سارے القابات میں سے جو مشہور ترین لقب ہے وہ دو ہیں. ایک سید الساجدین، دوسرا زین العابدین. ذہنوں میں ہے آپ کے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی امام کے مشہور القابات میں سے دو لقب بہت مشہور ہیں. ایک سید الساجدین
اور ایک زین العابدین، یعنی وہ بیٹا جو اپنے باپ امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا عزادار ہے، وہ اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزاداری سید الشہداء اور عبادت الہی یہ ایک عزادار میں اکٹھے ہونے چاہیے۔ مولا زندگی دے دیجیے، مولا میرا ساتھ دے، یعنی عزادار کو عبادت گزار بھی ہونا چاہیے اور عبادت گزار کو عزادار بھی ہونا چاہیے، یہ دونوں لازم و مجموع ہیں۔ اس لیے سب سے بڑے عزادار نے یہ ہمیں پیغام دیا، جو امام حسین علیہ السلام کا، توجہ کیجیے، جو امام حسین علیہ السلام کے سب سے بڑے عزادار ہیں، انہی کے القاب ہیں، ایک زین العابدین اور ایک سید الساجدین۔ میں نے ایک جملہ کہنا ہے، مدت ہو گئی آپ کی خدمت کرتے ہوئے، اور آپ جملہ ضائع نہیں کریں گے، اور اس جملے کو آپ گراہ کے طور پہ اپنے ہمراہ رکھیں گے جو میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام کا جبکہ لقب ہے سید الساجدین، اجازت دے جی میں اس کا ترجمہ کروں۔ سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ جو سارے ہلا رہے ہیں ان تک بات نہیں پہنچ رہی، میرا ساتھ دیجیے۔ سید الساجدین کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ میرے عزادار بھائیوں، میرے مومن دوستوں، میرے نوجوان دوستوں، اپنی پیشانیوں کو، میں جملہ بھی کہوں گا آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا، اپنی پیشانیوں کو، مومنات بھی سن رہی ہیں، اپنی پیشانیوں کو کبھی بھی سجدے جیسی عبادت سے محروم نہ رکھیں۔ ہم سجدہ کر کے ساجد بنیں گے تو امام ہمارا سردار بنے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بات کو توجہ ہے، اپنی پیشانیوں کو کبھی بھی سجدے جیسی عبادت سے محروم نہ رکھیں۔ جو سجدہ کرے گا وہ ساجد بنے، ایسا ہے یا نہیں؟ جو سجدہ کرے گا وہ کیا بنے گا؟ یعنی سجدہ کرنے والوں کو شادی کیا کہا جاتا ہے؟ ساجد۔ ہم ساجد بنیں گے تو امام ہمارے سردار بنے گے۔ آپ چپ کر گئے تو میں جملہ بدل کے ہدیہ کر دیتا ہوں۔ نوجوان دوستو، خدا کی قسم فخر کیا کرو، اللہ نے ہمیں جتنے بھی امام دیے ہیں سارے سردار دیے ہیں۔ اگلا جملہ میں کہنا چاہتا تھا لیکن میں جملہ نہیں کہتا، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے ہمیں جتنے بھی رہبر دیے ہیں، جتنے بھی اللہ نے ہمیں امام دیے ہیں، وہ سارے سردار دیے ہیں۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبیوں کے سردار، جن کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں وہ ولیوں کے سردار، جن کی عزاداری کرتے ہیں وہ جوانان جنت کے سردار۔ بھلا کوئی کمی ان کا مقابلہ کیسے کرتا؟ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام کے القابات میں سے میں بہت مطمئن ہوں اور بہت اس مشکل موضوع کو بھی بڑی انہماک سے اور ذوق و شوق سے سماعت فرما رہے ہیں۔ امام کے مشہور القابات میں سے ایک لقب ہے سید الساجدین، ٹھیک ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ آئیے ذرا آگے جی توجہ کیجئے، بھائی جان توجہ کیجئے، آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، جی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن نے ساجدین کنہیں کہا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ ایک مرتبہ امام کی بارگاہ میں بلند ترین درود کا ہدیہ پیش کریں تاکہ میری طرف متوجہ رہیے گا۔ ساجدین قرآن نے کسے کہا؟ خدا نے ساجدین کسے کہا ہے؟
جب ساجدین کو سمجھیں گے تو سید الساجدین سمجھ میں آئے گا، ورنہ سید الساجدین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن نے ساجدین کسے کہا ہے؟ دو مقامات پر یہ آیت موجود ہے جو میں آپ کی پاکیزہ سماعت کی نظر کر رہا ہوں، ایک سورہ حجرات میں، ایک سورہ صاد میں۔ اللہ نے بزم ملائکہ میں، فرشتوں میں ایک اعلان کیا، اور وہ اعلان یہ تھا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ لفظ ساجدین آیا، آیت میں آپ نے سنا، دو مقامات پر یہ آیت ہے قرآن مجید میں، اور انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ خدا کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جب میں آدم کی، حضرت آدم علیہ السلام کی 9 پلک درست کر لوں، یعنی اس کا جو ڈھانچہ خدا نے بنایا تھا آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے، فرشتوں میں کہا کہ جب میں اس کو درست کر لوں، سویتہ، جب میں اسے درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور جب اس پیکر آدم میں اپنی روح ڈال دوں۔ میں پڑھے لکھے دوستوں میں پڑھ رہا ہوں، صاحبان علم میں پڑھ رہا ہوں۔ جب میں پیکر آدم میں اپنی روح پھونک دوں، روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب ساجدین بن جانا۔ بولے میرے ساتھ، میرا ساتھ دیں جی۔ یعنی جب میں پیکر حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب کے سب ساجدین بن جانا، یعنی سب کے سب سجدے میں چلے جانا، جو سجدے میں چلا جائے وہ ساجدین۔ اللہ نے فرشتوں کے لیے لفظ استعمال کیا ساجدین۔ نہیں، آپ میرے ساتھ متصل نہیں ہیں، آنے جانے والے حضرات آتے جاتے رہیں گے، تمہیدی مرحلہ ہے، اس پہ توجہ چاہیے۔ یعنی اللہ نے قبلہ ملائکہ کے لیے لفظ استعمال کیا ساجدین۔ 2 مقامات پر آیت ہے کہ جہاں اللہ نے فرشتوں کو کہا یہ میرے ساجدین ہیں، اور یہ ساجدین کب بنے؟ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر میں، ڈھانچے میں روح ڈالی۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ ہدیہ کروں۔ میں نے تاریخ میں قبلہ یہ پڑھا ہے کہ ملائکہ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر، ڈھانچہ 4 عناصر سے اللہ نے بنا کر، آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے بنا کر رکھ دیا، اور 4000 نوری سال، 4000 نوری سال پیکر آدم، ڈھانچہ حضرت آدم علیہ السلام ملائکہ کے سامنے اللہ نے رکھے رکھا، لیکن اللہ نے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ سجدے کا حکم کب دیا؟ کہا جب میں اس میں روح ڈال دوں۔ نہیں، میں رکتا ہوں، میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ یعنی اللہ نے حضرت آدم کا پہلے ڈھانچہ بنایا، آگ، پانی، ہوا، مٹی سے ڈھانچہ بنا لیا۔ جب آدم کا ڈھانچہ یعنی اس پیکر میں، انسانی پیکر میں بنا لیا، وہ رکھ دیا، فرشتوں کے سامنے پڑا رہا، فرشتے آتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن اللہ نے ڈھانچے کو سجدے کا حکم نہیں دیا۔ سجدے کا حکم کب دیا؟ 2 آیتیں ہیں جو میں ہدیہ کر چکا ہوں۔ کہا کہ جب میں اس پیکر میں، اس ڈھانچے میں اپنی روح ڈالنا تو تم سجدہ کرنا۔ ٹھیک ہے، میں بات یہاں رو کے ایک بات کی اور وضاحت کر دوں۔ یہ جو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، یہ سجدہ حضرت آدم کو نہیں تھا، سجدہ تھا خدا کو۔ آدم کو بنایا گیا قبلہ۔ اب جاگنا، میں نے جملہ دینا ہے۔ سجدہ غیر اللہ کو ہوتا ہی نہیں، اور آدم ہے غیر اللہ۔ اللہ نے سجدہ کروایا تھا اپنا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ فرشتوں کا قبلہ بنے آدم۔ آدم کی طرف سجدہ کیا گیا، آدم کو نہیں کیا گیا۔ ساتھ میرا پڑھے لکھے دوست بیٹھتے ہو عزیزو، آدم کی طرف سجدہ کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا گیا۔ سجدہ ہے خدا کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا قبلہ، لیکن یہ آدم کا ڈھانچہ ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے قبلہ کب بنا؟
کہ جب اس ڈھانچے میں روح آ گئی ہمیں اصول قدرت سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کبھی ڈھانچے کو قبلہ نہیں بناتا. کچھ دوستوں نے یہ جملہ لیا ہے, کچھ دوست جملہ نہیں لے سکے. مجبوری ہے میری وضاحت کرنا کہ اللہ نے اصول دے دیا کہ اللہ ڈھانچے کو قبلہ نہیں بناتا. قبلہ تب بناتا ہے جب اس میں روح آ جاتی ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے کعبے کا ڈھانچہ بنا لیا, لیکن کعبے کو قبلہ نہیں بنایا. قبلہ کب بنایا؟ جب 13 رجب کو روح کعبہ علی حق یا علی. سلامت رہے مولانا. یا علی. بھائی جان مجھے آپ سے توقع تھی, بھائی نے شعر پڑھ دیا, میں 4 مصرے پڑھ دوں, سنیں گے؟ لیکن شعر کو شعر بن کے سنیے گا. شاعر کہتا ہے راز سربستہ میان خشک و تر پیدا ہوا, چشم کعبہ کور تھی نور نظر پیدا ہوا. ارے لم یولد اپنی جگہ محکم ہے, لیکن اے خدا یہ بھی سچ ہے ایک بچہ تیرے گھر پیدا ہوا. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. سمجھو ایسا ہے بانی ابھی بڑا زندگی دے آپ کو. قانون قدرت یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ ڈھانچے کا سجدہ نہیں کروا. اللہ ڈھانچے کو بات کو اور تصحیحاً عرض کر دوں کہ اللہ ڈھانچے کو قبلہ نہیں بناتا. اللہ قبلہ تب بناتا ہے کہ جب اس میں روح آ جاتی ہے. تو جب تک کعبے میں کعبے کی روح نہیں آئی, کعبہ مسجود خلائق نہیں بنا, کعبہ قبلہ نہیں بنا. کعبہ قبلہ کب بنا؟ 30 عام الفیل 13 رجب روح کعبہ. تھکے تو نہیں؟ شان کعبہ, جان کعبہ, آن کعبہ. میں جملہ کہہ دیتا ہوں اور اس کی کوئی تشریح نہیں کروں گا. قبلہ 13 رجب کو پیشانیوں کے قبلے میں دلوں کا قبلہ آیا. بھائی جان جو سمجھے وہ درود پڑھ لیں, باقی خاموش ہو جائیں. بھائی جان کعبہ بھی قبلہ ہے, مولا علی بھی قبلہ ہے. فرق یہ ہے کعبہ وہ ہے جس کی طرف پیشانیاں جھکتی ہیں, اور مولا علی وہ ہیں جن کی طرف دل جھکتا ہے. کعبہ بھی قبلہ, علی بھی قبلہ. میں جملہ اور بدل دوں. 2 کعبے ہیں, ایک پتھروں سے بنا ہوا کعبہ اور ایک نور مصطفیٰ سے بنا ہوا کعبہ. ایک خون مصطفیٰ سے بنا ہوا کعبہ. دونوں قبلوں کے یہ دونوں جو کعبے ہیں ان کے فضائل مشترک ہیں. بہت ساری فضائل مشترک ہیں. وہ بھی کعبہ, علی بھی کعبہ. وہ بھی قبلہ, بولے قبلہ, وہ بھی قبلہ, علی بھی قبلہ. وہ پیشانیوں کا قبلہ, علی
دلوں کا قبلہ، اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت. مولا زندگی دے، مولا سلامت رکھے. النظر الى الکعبۃ عبادت، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت. النظر الى وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. رسول نے فرمایا یا علی انت فی امتی کمثل کعبہ، علی تیری مثال اس امت میں کعبے کی مثال ہے. تؤتی ولا تؤتا، کعبے کی طرف جایا جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں آتا. کسی کے پاس کعبہ آیا کہ میرا حج کرو، کعبے کی طرف تو جایا جاتا ہے نا حج کرنے کے لیے. اور علی کے لیے رسول نے فرمایا علی تو بھی کعبہ ہے. اب علی گھر گھر بیعت لینے نہیں جائیں گے، علی کے دروازے پہ آنا پڑے. توجہ ہے صاحبان. یعنی قبلہ آج کی اس مجلس اعزاز کا آبدی تاریخی جملہ کہہ رہا ہے، پہلے تو لینا پھر بول لینا. احد پہاڑ میرے ہاتھ پہ رکھو، اس کا وزن کم ہے، اس جملے کا وزن زیادہ ہے. بہت ساری مماثلتیں ہیں کعبے میں اور علی میں. کچھ میں نے گنوائی کہ کعبہ بھی قبلہ، علی بھی قبلہ، کعبہ بھی کعبہ، علی بھی کعبہ. کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. ان مماثلتوں کے باوجود بہت سارے فرق ہیں کعبے میں اور علی میں. ایک فرق صرف بتاتا ہوں، تسبیح ہاتھ میں لے کر کعبہ کعبہ کرو عبادت نہیں ہے، علی علی کرو عبادت. علی مولا، علی مولا، علی مولا. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. چمن چمن میں کلی کلی میں علی کی باتیں، نگر نگر میں چمن چمن میں کلی کلی میں علی کی باتیں. میرا وظیفہ ہے روز کرنا گلی گلی میں علی کی باتیں. علی کی مجلس، علی کا جلسہ کیا کرو مسجدوں میں لوگوں. سرور آئے گے جب بھی ہوگی علی کے گھر میں علی کی بات. یا علی. توجہ ہے صاحبان. یعنی قبلہ کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کعبہ کعبہ کرنا عبادت نہیں. جبکہ علی علی کرنا عبادت ہے. ذکر علی ہے، علی کا ذکر کرنا، وہ بھی کعبہ یہ بھی کعبہ. شاید کوئی دوست سوچے حافظ صاحب خطابت کر رہے ہیں، بھائی جان اگرچہ میں خطیب ہوں لیکن میں وہ بھی نکات عطیہ کرتا ہوں، اس میں خطیبانہ رنگ ہوتا ہے، لیکن میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوتا ہوں. میری ہر بات کو یا قرآن کی آیت کا سہارا ہوتا ہے یا رسول کی حدیث کا سہارا ہوتا ہے. ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں ممبر پہ وہ بات کرو کہ تم لفظوں کے نہیں حرفوں کی ضمانت دے سکتے. توجہ ہے یا نہیں؟ لفظوں کی نہیں حرفوں کی ضمانت دے سکتے. میں نے کہا کہ علی کعبہ ہے، اس پر دلیل دے رہا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا. مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد رسول نے حکم دیا بتوں کو ذلت کے ساتھ مسجد الحرام سے نکالا جائے. سارے بتوں کو نکال دیا گیا، جتنے بھی بت تھے مسجد الحرام میں، بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ سب کو ذلت سے نکال دیا گیا. جب بیت اللہ مسجد الحرام بتوں سے پاک ہوئی، رسول اللہ نے اپنے مؤذن حضرت بلال کو حکم دیا کہ بلال آج کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دو. تو میرا ساتھ دے سکتے ہو بھائی جان، جو میرا ساتھ دے سکتے ہیں ساتھ ضرور دیں. کہا بلال جاؤ کعبے کی چھت پر جا کر اذان دو. بلال کو پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کی چھت پر جانے کا موقع ملا. مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حکم رسول پا کر فرط محبت میں بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے کعبے کی چھت پر چلے گئے. جب چھت پر پہنچے اذان دینے کا ارادہ کیا، پکار کے کہتے یا رسول اللہ میں فرط محبت میں بیت اللہ کی چھت پر آ تو گیا، لیکن جب میں نیچے کھڑے ہو کر اذان تھا
تو رخ کرتا تھا کعبے کی طرف، رخ کرتا تھا کعبے کی طرف۔ آج میں کعبے کی چھت پر ہوں، یا رسول اللہ کس طرف رخ کر کے آزان دوں؟ رسول کی آواز آئی، بلال مجمع میں نگاہ کرو جہاں علی رہا۔ یا علی، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ صلی اللہ محمد وعلی۔ توجہ ہے یہ؟ فَإِذَا سَوَّيْتُ، جب میں آدم کی نوک پلک درست کر لوں تو تم سجدہ کرو۔ سجد الملائکہ، سب ملائکہ نے سجدہ کی الا ابلیس، شیطان نے اب تو نہیں ملے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ خدا نے کہا کہ وہ شیطان، وہ ملعون، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ آگ مٹی سے افضل ہوتی، میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ میں اپنے پڑھے لکھے سامعین سے، صاحبان علم سے پوچھتا ہوں، کیا آدم علیہ السلام، قبلہ توجہ سے، کیا آدم علیہ السلام صرف مٹی سے بنے تھے؟ پانی اور مشکل سوال تو نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کیا صرف مٹی سے بنے تھے؟ کن چیزوں سے بنے تھے؟ اربع عناصر سے۔ کس کس سے؟ آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ اس ملعون نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تو نے آدم کو پانی سے بنایا۔ دیکھیں میں کہاں لے کے جا رہا ہوں، دیکھیں میں کہاں لے کے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تو نے آدم کو پانی سے بنایا میں اس لیے سجدہ نہیں کرتا، چونکہ آدم کو ہوا سے بنایا اس لیے سجدہ نہیں کرتا، چونکہ آدم کو آگ سے بنایا اس لیے سجدہ نہیں کرتا۔ نہ، اس نے تینوں کا ذکر نہیں کیا۔ توجہ ہے صاحبان؟ یعنی میں اربع عناصر کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس نے آگ، ہوا، پانی کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ چونکہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا لہٰذا اس لیے میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس کے گلے میں ڈالا لعنت کا طوق اور کہا میرے دربار سے نکل جا۔ کیا تو نے مٹی سے اپنی دشمنی کا اظہار کیا؟ عزیزوں وہیں سے فیصلہ ہو گیا۔ مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب۔ جو تراب کا دشمن ہو جب وہ شیطان ہے جو ابو تراب کا دشمن۔ حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، نعرہ سمجھ میں آئی؟ شیطانیت سمجھ میں آئی؟ توجہ ہے؟ اس نے مٹی سے اپنی دشمنی کا اظہار کیا۔ یہ خبیث بھول گیا کہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں آپ سے بناؤں افضل ہے۔ بھائی جان اگر مٹی نہ ہو تو آگ نہیں ہو۔ سورہ واقعہ کا پڑھنا بہت ثواب ہے، اس پہ میں پورا اشرہ پڑھ چکا ہوں جہاں مجھے علم ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت ہے، ذا ارشاد فرماتا ہے افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے آگ کو نہیں دیکھا کہ جس سے تم فائدہ اٹھاتی ہو؟ آگ، افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے درخت سے آگ کو پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ نہیں صاحبان معرفت سے دقت کی اپیل ہے۔ خدا نے کہا کہ جو آگ جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو اس آگ کو
सरसब्ज दरख्त से किसने पैदा किया? बोले अल्लाह। किसने पैदा किया? अल्लाह ताला। किससे पैदा किया? दरख्त से। किसने पैदा किया? अल्लाह। किससे पैदा किया? दरख्त से। आग का वजूद है दरख्त से। दरख्त ना हो तो आग नहीं होती। महसूस करें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। कुरान है, सलामत रहो। कुरान है, कुरान कहता है आग का वजूद है दरख्त से। ठीक है, मैं पढ़े लिखे मजमे से पूछता हूँ, ये दरख्त किससे? मिट्टी से। मैं जुमला दे चुका। दरख्त का वजूद किससे है? मट्टी से। यानी मट्टी ना हो तो दरख्त नहीं होता, दरख्त ना हो तो आग नहीं होता। ये बलून कैसे कह सकता है आग अफजल है? तवज्जो है साहिबान। यानी अल्लाह ने दो वजह से इसे लानती करार दिया। एक मट्टी का दुश्मन बना, दूसरा वसीले का दुश्मन बना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दरख्त वसीला है ना आग का, ये वसीले का दुश्मन बन गया तो शैतानियत समझ में आ गई। समझो है, जो भी वसीले का दुश्मन हो शैतान है। शैतान है। अजीजों, अल्लाह ने मलाइका के लिए कहा, मैं बात बहुत तवील ले गया और मुझे गुरेज करना था खुतबे की तरफ, मैं बात को समेटता हूँ। अल्लाह ने मलाइका को कहा साजिदीन, कि ये फरिश्ते मेरे साजिदीन। ठीक है, ये लफ्ज़ में रखिएगा, मैं बात मुख्तसर करता हूँ। मलाइका हैं साजिदीन। सूरह मुबारक अंबिया, कुरान मजीद का 23वां सूरा, अल्लाह इरशाद फरमाता है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फिअलल खैरात व इकामस सलात, भईजन जागिएगा, व इकामस सलात व इताअज ज़कात व कानू लना आबिदीन। अल्लाह ने बहुत सारे अंबिया का तज़किरा करने के बाद फरमाया कि हमने अंबिया को इमाम बनाया है और हमने इनकी तरफ अच्छे कामों की वही की। यानी अंबिया की तरफ हमने अच्छे कामों की वही की और उन अच्छे कामों में से इकामत सलाह, नमाज का कायम करना, इताअत ज़कात, ज़कात का अदा करना। यानी अंबिया अच्छे काम करते, नमाज भी पढ़ते, ज़कात भी अदा करते। और फिर अल्लाह ने अंबिया के लिए कहा वकानो लना आबिदीन। ये हमारे जितने भी अंबिया हैं ये सब के सब मेरे आबिदीन बंदे। नहीं, जिनके ज़हनों में तकरीर का पहला मरहला है लुत्फ बोलेंगे। हमारे इमाम के दो अलकाब हैं, एक लकब है सैयदुस साजिदीन, दूसरा लकब है ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह ने कुरान में मलाइका को साजिदीन कहा, अंबिया को आबिदीन कहा। दे चुका हूं। अल्लाह ने कुरान में अपने फरिश्तों को साजिदीन कहा और अंबिया को कहा आबिदीन। फरिश्ते हैं साजिदीन, अंबिया हैं आबिदीन। अब समझिए मकामे सैयद सज्जाद क्या है, मकामे अली इब्न हुसैन क्या है, कि अगर इमाम मलाइका की बज़ में जाए तो उनके सरदार बन जाए, अगर अंबिया की बज़ में जाए तो उनकी जीनत बन जाए। के अलकाबात में से एक लक़ब है सैयदुस साबिरीन, सब्र करने वालों का सरदार। इंशाअल्लाह कल से खुतबे का आगाज करेंगे, इसी पे सारी गुफ्तगू हो गई, वक्त बहुत जल्दी से गुजर गया। जहाँ इमाम का लक़ब है सैयदुस साजिदीन, जहाँ इमाम का लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, वहाँ इमाम का एक लक़ब है सैयदुस साबिरीन, सब्र करने वालों का सरदार। जैसा सब्र इमाम ने किया ऐसा सब्र किसी ने नहीं किया, जैसा सब्र हमारे
میں امام کی سیرت کا مطالعہ کر رہا تھا. اس سید الصابرین کی زندگی میں ایک موقع ایسا آیا کہ جب امام علیہ السلام نے وہ جملے کہے جو کسی اور امام نے نہیں کہے، صرف چوتھے امام. اور وہ جملے سنیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے جب یہ اپنے جملوں کو سنیں گے. وہ مرحلہ کب تھا، کون سا مرحلہ تھا کہ جب امام نے یہ جملے کہے، جب شمر ملعون میں سید سجاد سے کہا کہ یزید کا حکم ہے اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کو سر برہنہ دربار لے جاؤ. شرافی کا دربار، علی کی بیٹیاں، فاطمہ زہرا کی بیٹیاں، اور میرا اور آپ کو شمار ہو گئے اللہ مبارک میں کرے. یہ وہ مرحلہ تھا جب باب الساعات کو سید سجاد اپنی پھوپھیوں کے ساتھ کھڑے تھے. ایک نگاہ سجاد نے دربار میں ڈالی. شرابی شراب پی رہے تھے اور ان شرابیوں میں حکم دیا کہ اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. میں نے روایت پڑھی ہے یہ وہ مرحلہ ہے جب سید سجاد نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کاش سجاد دنیا میں آیا نہ ہو. اجر کو ایک غیرت مند کے لیے اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کا بے پردہ دیکھنا بہت بڑا امتحان. اسی لیے جب سید سجاد سے کسی نے کہا تھا مولا مدت ہو گئی آپ کو روکیں گے، بس کر دیجیے رونا، امام نے کہا تھا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، اتنا روئے وب یزت عیناہ من الحزن کہ یعقوب کی روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی. امام فرماتے میرے تو 18 یوسف کربلا میں لا مثل لہ ولا نظیر، کہ جن کی کوئی مثال نہیں تھی، جن کی کوئی نظیر نہیں تھی. منحال کہتا ہے مولا شہید ہونا آپ کی وراثت ہے، شہید ہونا آپ کا شعار ہے. اب سید سجاد نے کہا انہیں درست کہا شہید ہونا ہماری وراثت ہے، لیکن اتنا بتا جس غیرت مند بیٹے کے سامنے اس کی پھوپھیوں کے سروں سے نیزوں سے چادر اتاری جائے، اس کی بہنوں کے سروں سے نیزوں سے چادریں اتاری جائے، وہ خون کے آنسو نہ روئے. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی اپیل کروں، بڑی مشکل سے پردہ بچایا ہے فاطمہ کی بیٹیوں نے تمہارا، اپنے پردوں کی حفاظت کرو. عزادارو آج 2 محرم گزر گئے، زیادہ طویل مسائل نہیں، صرف ایک روایت پڑھوں گا. مصیبت کا لفظ کہتا ہوں، مومن کا دل قبر حسین ہے. آپ کے تصور میں کربلا ہے، آپ بہت روئیں گے جملہ سن کر. 28 رجب کا چلا ہوا قافلہ آج اپنے مقتل پہنچ گیا. اجر و مولا میرا اور آپ کا شمار ہونے رلانے والوں کو. 28 رجب کا چلا ہوا قافلہ آج اپنے مقتل پہنچ گیا. امام حسین کا ذوالجناح چلتے چلتے رک گئے. 7 سواریوں کو امام حسین نے بدلا، ہر سواری نے چلنے سے انکار کر عباس سے کہا عباس ذرا قریب کے بستی والوں کو بلا کے لاؤ. قبیلہ بنی اسد آباد تھا، امام کی خدمت میں آئے. امام نے ان سے پوچھا بستی والوں اس زمین کا کیا نام؟ مومن کا دل قبر حسین، اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ ہو. حسین کو جتنا رو سکتے ہو، اس لیے یہ دکھیاری ماں کی حسرت، یہ فاطمہ زہرا کی حسرت. کہا کہ اس بستی کا کیا نام ہے؟ ایک شخص کہتا ہے مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، کہا اس کا کوئی اور نام؟ کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کہا اس کا کوئی اور نام؟ کہا اسے شط الفرات کہتے ہیں، کہا اس کا کوئی اور نام؟ کہا اسے نینوا ماریا کہتے ہیں. امام پوچھتے گئے، وہ بتاتے گئے.
خدا جانے امام کیا سننا چاہتے تھے. یا ایک مرتبہ امام نے پوچھا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک 80 برس کا بوڑھا اٹھا رو کے کہتا ہے مولا یقال لہا کرب و بلا. مولا اسے کربلا کہتے ہیں. ازاداروں آخری چند جملے. کربلا کا نام آیا امام حسین نے حضرت عباس بھیا یہیں پر سواریوں کو بٹھا دو, یہیں پر خیمے نصب کر دو. اگلا جملہ سنو گے, امام تڑپ کے فرماتے ہا ہونا یقتل رجالنا وہا ہونا یذبح اطفالنا. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کر دیا جائے, یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے. عزاداروں اماریاں بٹھائی گئی, بیویاں اماریوں سے اتری, خیموں میں آ کر بیٹھی. جملہ سنیے گا عزاداروں, خیموں میں آ کر بیٹھی. علماء مقاتل جب جناب زینب خیمے میں سکینہ کو لے کر بیٹھی, ایک مرتبہ کربلا میں ہوا چلی, کربلا کی خاک اڑ کر سکینہ کی زلفوں میں آئی. جناب زینب نے اس خاک کو سونگا, تڑپ گئی. کہا فضہ ذرا میرے ماں جائے کو بلا کے لا. جیسے ہی حسین آئے زینب تڑپ کے کہتی ہے بھیا جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس جگہ سے نکل جاؤ. کہا کیوں؟ کہا اس کی مٹی سے تیرے خون کی خوشبو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آخری جملہ عزادار. کہا بہن اب ہمیں قیامت تک یہاں رکنا ہے, ہم قیامت تک اب کربلا میں رکیں گے. عزادارو یہ کہہ کر بہن کو مطمئن کر کر حسین آئے بنی اسد کے لوگوں کے پاس. کہا میں تجھ سے کربلا کی تم سے یہ زمین 60,000 دینار میں خریدتا ہوں اور پھر تمہیں 3 شرطوں پہ واپس کر دیتا ہوں. حسین نے کربلا کی زمین خریدی. دیکھنا میری طرف آخری جملہ. کربلا کی جب زمین خرید رہے تھے اور بیع نامہ لکھنے لگے, جناب زینب نے پیغام بھیجا کہ جاؤ فضہ میرے بھائی حسین سے کہو کہ کربلا کی زمین کا بیع نامہ میرے علی اکبر کے نام. عزادارو آج بھی کربلا کی زمین علی اکبر کے نام ہے. یہی وجہ ہے جب شام غریبہ سکینہ کو تماچے لگے, سکینہ تڑپ کے کہتی ہے اے بھیا علی اکبر تیری جاگیر میں تیری بہنیں تماچے کھا رہی. سيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون على لعنة